السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماں کا نام پوچھ کے جو استخارہ کیا جاتا ہے، کیا یہ ٹھیک ہے؟ یہ ایک سوال تھا بھائی، میرے بہن بھائی اس چیز کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ جادوگر جو ہیں، جو جادو کرتے ہیں، شیاطین سے کام لیتے ہیں، شیاطین کی مدد سے کام کرتے ہیں، یعنی کہ ان کا علاج، طریقہ علاج بھی جنات سے مدد لے کے جو کام کرنا ہے، یہ اسلام کے اندر حرام ہے۔ اسلام میں اس کی کوئی قطعی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن نے سورہ الانعام کی آیت نمبر 1 to 8 ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جن لوگوں نے جنات کو دوست بنایا اور جن جنات نے انسانوں کو دوست بنایا اور ایک دوسرے کے کام کیے، تو ان لوگوں کو میں جہنم میں پھینکوں گا جیسے میں چاہوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا کام کیا، دعوت کا کام کیا، جنات کو بھی دعوت دی، ان کے معاملات بھی نمٹائے، مسئلے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے آتے تھے، حل کرواتے تھے، کرتے تھے ان کے مسئلے اللہ کے نبی۔ کبھی کسی جگہ پہ ایک روایت سے نہیں ملتا کہ کسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا کسی صحابی نے جنات سے مدد لی ہو، جنات سے کام کیا ہو، یا کسی قسم کا بھی کوئی شیاطین سے مدد لے کے کوئی کام کیا ہو، کوئی ایسی روایت نہیں ملتی، تو سراسر غلط ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں حضرت سلیمان ان سے کام لیتے تھے تو ہم بھی لے سکتے ہیں، تو یہ بھی غلط ہے بالکل۔ میرے بھائی، حضرت سلیمان کا خاصہ تھا، حضرت سلیمان نے اللہ سے دعا بھی کی تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ خاصہ میرا ہی ہو، میرے بعد کوئی اور بندہ یہ قدرت نہ رکھے، یہ میرے لیے خاص ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ انہی کا خاصہ رکھا تھا اور کسی کے لیے نہیں ہے یہ، اور منع کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ خود حدیث ملتی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا ذکر کرتے ہیں، اور شیطان ایک جو تنگ کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پکڑا تھا کہ میں آج اگر مجھے اپنے بھائی سلیمان کی دعا کا خیال نہ ہوتا تو میں تجھے آج مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھتا اور مدینے کے شریر بچے بلاتا اور تجھے پتھر مار دے۔ اس اپنے بھائی کی بات کی وجہ سے، اس دعا کی وجہ سے میں تجھے چھوڑ رہا ہوں۔ تو بھائی بات یہ ہے، ان کو کسی طرح سے بھی ان سے کام نہیں لینا، نہ ان سے یہ رانہ رکھنا، چاہے وہ مسلمان ہے یا غیر مسلمان ہے، اس بحث کو چھوڑ دے۔ ہمیں نہیں پتہ کون مسلمان ہے یا غیب ہے، ہمیں نہیں پتہ وہ کون، ہم دیکھ ہی نہیں سکتے ان کو، ٹھیک ہے؟ تو نہ غلط کام کریں۔ بڑے سارے لوگ اس چیز کو سیکھنے کے لیے، شیاطین کو حاصل کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ ہم حاصل کر لیں گے جی، ہم ان سے کام لیں گے۔ سب جھوٹ فراڈ ہے، کوئی شیطان کسی کے کام نہیں آتا بلکہ آپ کا نقصان کرے گا، اور بعد میں یہ لوگ پچھتاتے ہیں۔ ہمارے پاس ایسے مریض آتے ہیں جن کا ہم علاج کرتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں، زندگیاں خراب کر دی، تباہ کر دی ان کی اولادوں کو، ان کے بچوں کو، ان کے گھروں کو ان شیاطین نے، کیونکہ اینٹی نیچر، اینٹی فطرت، اینٹی اسلام کام کرو گے پھنس جاؤ گے، دلدل میں پھنس جاؤ گے، نکل بھی نہیں پاؤ گے۔ سچے دل کے ساتھ توبہ کریں جو لوگ یہ کام کرتے ہیں، دوبارہ یہ کام نہ کریں، اللہ معاف کرنے والے ہیں، اور بالکل بھی صحیح نہیں ہے۔ اور جو لوگ ماں کا نام پوچھتے ہیں، یہ بھائی سراسر جادوگر ہے، جنات سے کام کرتے ہیں، شیاطین ان کے پاس ہوتے ہیں، ان کو یہ نام بتاتے ہیں، وہ آپ کے معاملات، آپ کے ہمزاد سے، آپ کے قرین سے، جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ لگایا ہے اور ایک قرین لگایا ہے، جو شیطان ابلیس کی اولاد میں سے ہے، جب تک ہم مر نہیں جاتے وہ ہمارے ساتھ ہے۔ حتیٰ کہ یہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی تھا۔ صحابہ کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان لگایا، قرین لگایا، ہمزاد، تو صحابہ نے یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن میرا شیطان جو تھا اللہ نے اپنی رحمت سے اس کو مسلمان کر دیا ہے، اس کا کوئی میرے اوپر زور نہیں چلتا، وہ مسلمان ہے۔ تو بقایا ہر انسان کے ساتھ یہ ہمزاد قرین ہے۔ یہ جنات، جادوگر جو ہوتے ہیں، جو بھی ماں کا نام پوچھنے والے معالجین ہوتے ہیں، یہ آپ سے ماں کا نام پوچھتے ہیں۔ باپ کا کیوں نہیں پوچھتے؟ کبھی کسی نے ان سے سوال کیا کہ بھائی پیو دا کیوں نہیں پوچھتے؟ باپ کی طرف سے وہ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کوئی باپ اس کا اور بھی ہو سکتا ہے، ماں تو وہی ہوگی نا، یہ ایک قسم کی گالی بھی دیتے ہیں آپ کو۔ یہ ساری چیزوں کو سمجھے میرے بھائی، یہ سب فراڈ ہے، یہ ساری شیطانی چیزیں ہیں، شیطانی چالیں ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے پاس جانے سے منع کر دیا، جانے سے منع کر دیا۔ جو بندہ جا کے تصدیق کرتا ہے اپنے معاملات کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا میری شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو ان لوگوں کے پاس یہ کہان ہوتے ہیں، یہ نجومی ہوتے ہیں، یہ جادوگر ہوتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی شکل میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے بچیں میرے پیارے بھائی۔ اور یہ شیاطین کو جب آپ ماں کا نام ان کو بتاتے ہو، یہ ان شیطانوں کو بتاتے ہیں جو ان کے ساتھ کام کرتے ہیں، یہ ان کے لیے غلط کام کرتے ہیں، شیاطین پھر ان کے لیے کام کرتے ہیں، یہ ڈیل کے تحت ایک دوسرے کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب وہاں پہ وہ شیطان ہمارے ہمزاد سے، قرین سے ہمارے بارے میں انفارمیشن لیتا ہے اور لے کے جادوگر کو بتاتا ہے جا کے، اس سے آپ کی ہر طرح کی انفارمیشن لیک آؤٹ ہوتی ہے، یاد رکھیے گا۔ عورتیں جو جاتی ہیں یہ اپنی عزتیں بھی گوا کے آتی ہیں ایسے لوگوں کے پاس جا کے۔ کبھی اپنی ماں کا نام نہ بتائیں، اللہ کا واسطہ آپ کو کبھی اپنی ماں کا نام نہ بتائیں، اپنا نام نہ بتائیں ان لوگوں کو، یہ آپ پہ جادو کر دیتے ہیں۔ ہمارے پاس مریض آتے ہیں، اس لیے میں بار بار یہ بات کہتا ہوں، ان لوگوں کا ہم علاج کرتے ہیں جو خود
ان لوگوں کے پاس علاج کی غرض سے بیچارے جاتے ہیں، اپنے استخارے کراتے ہیں، حساب کتاب کرواتے ہیں اور پھنس چکے ہوتے ہیں دلدل کے اندر۔ تو بھائی ان لوگوں کے پاس آپ نے قطعاً نہیں جانا، نہ ماں کا نام بتانا ہے۔ طریقہ کار میں نے بتا دیا کہ کس طرح یہ کام ڈالتے ہیں، ہماری ویڈیوز بے شمار دوسرے چینلز پہ بھی میرے پہ پڑی ہیں، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہو۔ ان سے بچنا ہے، توبہ کر لیں، کبھی کسی کو ماں کا نام نہیں۔ اس کی رہنمائی کے لیے خوابوں سے پتہ چلتا ہے، جو جادو کا مریض ہے، جنات کا مریض ہے، نظر کا، حسد کا، خوابوں سے رہنمائی ہو جاتی ہے، علامات ہوتی ہیں، وہ بھی ہم نے چینل پہ بتائی ہوئی ہیں، آپ ان ویڈیوز کو دیکھیں، وہاں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ جادو کا مریض کیسا ہوتا ہے، کیا معاملہ ہوتا ہے۔ تو یہ میرے بھائی اس چیز سے آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے ایمان کو بچانا ہے، اپنے مال کو، اپنی ہر چیز کو بچائیں۔ سب سے اہم چیز ہے ایمان، اپنے ایمان کو بچا لیں۔ تو کبھی بھی کسی کو آپ نے ماں کا نام نہیں بتانا، تو یہ آپ پہ جادو بھی ہو جائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو جادو ہوا تھا نا، یاد رکھیں، وہ بھی بال لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کے ساتھ ماں کا نام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، کیونکہ ناموں سے یہ تاثیر نکالتے ہیں۔ جادو کے بیسیکلی 4 عنصر ہوتے ہیں، یہ چاروں عنصر میں سے دیکھتے ہیں، پانی، مٹی، ہوا، ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، پانی، مٹی، ہوا اور اسی طرح آگ، چوتھا عنصر۔ یہ دیکھتے ہیں جو نام کا میننگ کس کے قریب آتا ہے، پھر اس جادو کو، اس نام کو میں لے کے اس کے قریب رکھتے ہیں، اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، اس سے زیادہ تاثیر آتی پھر ان کے جادو میں۔ تو پیارے بھائیوں، نہ اپنے راز ان لوگوں کو دیں، یہ پھر ساری معلومات آپ کی لیتے ہیں اور آپ پہ جادو بھی کرتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے نہ تصویریں اپنی دیا کریں، نہ اپنی کوئی اور چیز بھیجا کریں، بال، بنیان، اکثر لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کوئی بنیان دے کے آتا ہے، پسینے والا کپڑا دے کے، یہ سارا جناتی کھیل ہے۔ جو لوگ جنوں سے کام کرتے ہیں، شیاطین سے کام کرتے ہیں، وہی یہ چیزیں مانگتے ہیں۔ بقایا اللہ کے فضل و کرم سے ان کی علامات ہوتی ہیں، خوابوں سے پتہ چلتا ہے، تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو آپ نے بچانا ہے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے تاکہ یہ معلومات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے اور لائک کر کے اس ویڈیو کو شیئر بھی کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔